غربت، خودکشیاں کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی یا ہماری؟ یہ مسئلہ پچھلے کافی دنوں سے بلکہ کافی ماہ سے چل رہا ہے، بلکہ جب سے خودکشیاں بہت زیادہ ہونے لگی ہیں اور میڈیا میں ان کی خبریں بھی بہت زیادہ آنے لگی ہیں، تب سے یہ مسئلہ کافی اہم ہو گیا ہے۔ جب کوئی ایسی خودکشی ہوتی ہے، کوئی ایسی بات خبر سامنے آتی ہے، پھر یہ مسئلہ ایک طرح سے اوپر آ جاتا ہے، اسے بہت زیادہ اہمیت دی جانے لگتی ہے، میڈیا پر بہت زیادہ ڈسکس ہونے لگتا ہے، اخبارات میں لکھا جانے لگتا ہے اس پر۔ ابھی کچھ دنوں میں جو 2 خودکشیاں ہوئی ہیں، بلکہ ایک خودکشی ہوئی ہے جو راجہ خان سندھ کا تھا، اس نے جہاں پارلیمنٹ کے سامنے اسلام آباد میں اپنے آپ کو آگ لگا کر خودکشی کی، اس کے حوالے سے بہت سی باتیں کی گئیں، میڈیا پر بہت ایک طرح سے ہائپ کریٹ کی گئی۔ بلکہ ایک چیز اور ہوئی ہے کل، جسے میڈیا پر رپورٹ کیا جا رہا تھا، شاید ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی کوئی رپورٹ ہے یا انہوں نے کوئی اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں، جس کے مطابق اس سال کے جو تقریباً 9 مہینے گزرے ہیں، ان میں 1600 لوگوں نے پاکستان میں خودکشی کی ہے۔ اس میں سے معلوم نہیں ہے ایگزیکٹلی، پتہ نہیں کہ کتنے لوگوں نے غربت کی وجہ سے خودکشی کی یا کن مسائل کی وجہ سے خودکشی کی، لیکن مجموعی طور پر ان 1600 خودکشیوں کو، اور بلکہ جب بھی اس طرح کی کوئی خودکشی ہوتی ہے تو اسے غربت کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے ہو بھی ایسا۔ پھر دوسری ایک چیز جو اس میں ہے اور جس پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال بہت اہم ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے یہاں یہ اس چیز کو بالکل سمجھ لیں مسلمہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف حکومت کی ذمہ داری تھی۔ اس کا سمجھ لیں کہ ایک طرح سے یہ ذمہ داری حکومت پر آتی ہے کہ ان لوگوں نے خودکشی کی۔ مجھے تھوڑا سا اس بات سے اختلاف ہے، میں حکومت کی طرفداری کرنے نہیں جا رہا۔ جیسا کہ ووٹ والا جو پروگرام تھا، اس میں ہم نے بات کی تھی کہ ووٹ کو مؤثر طریقے سے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کس طرح استعمال کیا جائے۔ اس میں نے بات کی تھی کہ حکومت سے ہم کیا کیا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو حکومت کر سکتی ہے اور کیا چیزیں ہیں جو حکومت نہیں کر سکتی۔ یہ بات ایک طرح سے اس حوالے سے بھی اہم ہے اور اسی سمجھ لیں زمرے میں آ جاتی ہے کہ حکومت سے ہم کیا کیا توقعات کر سکتے ہیں، توقعات لگا سکتے ہیں، کیا ڈیمانڈز کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک آدمی کو روٹی کپڑا اور مکان مہیا کرنا حکومت کا فرض ہے، یا جیسے کہا جاتا ہے روزگار مہیا کرنا حکومت کا فرض ہے، یا جیسے سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اس آدمی کی جو بھی اولاد ہے، جتنی بھی ہے، 1 2 یا 10 12، ان سب کو پالنا، ضروریات زندگی انہیں مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، ہمارے یہاں اس سوال پہ بالکل سوچا نہیں جاتا، کچھ بھی سوچا سمجھا نہیں جاتا، بلکہ یہی کہا جاتا ہے اور اس بات کو پہلے سے مسلمہ سمجھا جاتا ہے، سمجھا ہوا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مجھے پرانا یاد ہے جب میرا خیال ہے نواز شریف کی حکومت تھی اور وہ یہاں لاہور میں ایک کچہری، اوپن کچہری یا کھلی کچہری لگایا کرتے تھے، اس میں ایک آدمی جس کے 10-11 بچے تھے وہ وہاں پہ آیا اور اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ 10-11 بچے پالنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کیا بھی یہ حکومت کی ذمہ داری تھی؟ کیا جیسا کہ راجہ خان جو سندھ کا تھا، جس نے خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لی، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے ایک خط چھوڑا جس میں لکھا تھا کہ اس کے جو بچے ہیں وہ پالنا، ان کو ضروریات زندگی مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوگی، حکومت یہ کام کرے۔ تو کیا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے؟ کیا ہر انسان، ہر فرد جو اس ملک پاکستان کا شہری ہے، وہ جتنے بھی بچے پیدا کر دے، ان سب کو پالنا، ان سب کو ضروریات زندگی مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا کوئی حکومت کر سکتی ہے؟ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے، ہمارے یہاں اس معاملے پہ کوئی بھی نہیں سوچتا کہ حکومت یہ کام کرے گی کیسے، حکومت کے پاس اتنے وسائل آئیں گے کہاں سے؟ حکومت کے پاس تو کوئی وسائل نہیں ہوتے، حکومت کوئی دولت تخلیق نہیں کرتی، کوئی وسیلہ پیدا نہیں کرتی، وسائل تو قدرتی طور پر پہلے سے موجود ہیں، ان کو کیسے استعمال کیا جائے گا اس کا انحصار بھی حکومت پر نہیں ہوتا۔ ہاں، حکومت ان وسائل کو استعمال کرنے کے راستے میں سہولتیں پیدا کر سکتی ہے یا رکاوٹیں پیدا کر سکتی ہے،
لیکن حکومت ان وسائل کو بڑھا نہیں سکتی، کم کر سکتی ہے۔ حکومت ان کے صحیح استعمال، ان کے غلط استعمال کے حوالے سے بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ حکومت صرف اور صرف ان وسائل کو کس طرح بہتر طور پر استعمال کیا جائے اس حوالے سے یا تو سہولتیں پیدا کر سکتی ہے یا رکاوٹیں پیدا کر سکتی ہے۔ پھر ایک اور بات ہمارے یہاں بہت اہم ہے کہ جی روزگار مہیا کرنا حکومت کا کام ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ حکومت کیسے ہر ایک کو، جتنی بھی آبادی ہو جائے اس ملک کی، لوگ جتنے بھی بچے پیدا کر لیں، ان سب کو وہ روزگار کیسے مہیا کرے گی؟ محکمے کھولتے جائیں جی، اس میں لوگ بھرتی کرتے جائیں، بھائی وہ محکمے کریں گے کیا؟ دولت کہاں سے آئے گی؟ ان کو تنخواہ کہاں سے دی جائے گی؟ پھر یہی ہوتا ہے۔ اور یہ توقعات اس طرح کی بنا رکھنے سے، اس طرح کے مطالبات کرنے سے ہوا کیا؟ سیاسی حکومتوں نے آ کر ہر محکمے میں چلیں جی بھرتی کرتے جاؤ، ضرورت ہے یا نہیں ہے بھرتی کرتے جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک نجی کاروبار جو چلتا ہے، اس میں اگر جو بھی اس کاروبار کو چلانے والا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اسے کتنے آدمیوں کی ضرورت ہے، وہ اتنے آدمی ہی بھرتی کرتا ہے۔ اسی طرح حکومت کا بھی کوئی بھی محکمہ ہے، اس میں یقیناً یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں کتنے لوگوں کی ضرورت ہے، جتنا کام ہونا ہے وہ کتنے، اس کے کرنے کے لیے کتنے لوگ درکار ہیں۔ اس سے زیادہ لوگ تو بھرتی نہیں کیے جا سکتے، لیکن لوگوں کا یہی مطالبہ تھا کہ حکومت روزگار مہیا کرے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو بھی حکومتیں آتی ہیں وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو برائب کرنے کے لیے، اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے اپنے سپورٹرز کو محکموں میں بھرتی کرتی جاتی ہیں بغیر سوچے سمجھے وہاں ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح محکموں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ PIA کا حال دیکھیں، پاکستان اسٹیل میلز کا حال دیکھیں، پاکستان ریلوے کا حال دیکھیں، اور اسی طرح اور بہت سے محکمے ہوں گے جہاں پر لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر اگر 5 لوگوں کی ضرورت ہے تو وہاں پہ شاید 50 یا 100 لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ برڈن ہیں ایک طرح سے۔ قطعاً حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ روزگار مہیا کرے لوگوں کو۔ حکومت تو پھر اسی طرح روزگار مہیا کرے گی، ایک محکمہ بنائے گی، اس میں 5 لوگوں کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ بھی ہے کہ اس محکمے کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی۔ چلیں جی وہ محکمہ بن گیا، غلط صحیح، اس میں 10 لوگوں کی ضرورت تھی اور وہاں پہ 1000 لوگ بھرتی کر دیے، کہ وہ محکمہ کیسے چلے گا؟ الٹیمیٹلی بالآخر وہ محکمہ ہم لوگوں پر ہی بوجھ ثابت ہوگا، شہریوں پر ہی بوجھ ثابت ہوگا۔ شہری ہی جو دولت تخلیق کر رہے ہیں اور اس پر حکومت جو ٹیکس لے رہی ہے، اس میں سے ہی ان لوگوں کو تنخواہ دی جائے گی، اور تو کہیں سے نہیں آئے گی۔ اور حکومت، اگر ہم یہ کہیں جی حکومت کرنسی چھاپ کر ان کو تنخواہ دیتی جائے گی، تو اس کا نتیجہ سیدھی سی بات کیا نکلا ہے؟ جو دولت ہم تخلیق کر رہے ہیں، جو ہماری آمدنی ہے، جو ہمارا منافع ہے، جو ہم کاروبار کر رہے ہیں، اس کی قیمت کم ہوتی جائے گی۔ اگر 100 روپے منافع کمایا جا رہا ہے اور حکومت اسی طرح کرنسی چھاپتی رہتی ہے، تو وہ 100 روپے کا منافع اصلاً 100 روپے کا منافع نہیں رہا۔ اگر ہماری آمدنی فرض کریں 100 روپے اور حکومت اسی طرح کرنسی چھاپتی جاتی ہے، تو ہماری آمدنی 100 روپے نہیں رہی ہے، وہ کم ہو گئی ہے۔ وہی افراط زر والی بات ہے، اور افراط زر یقیناً حکومت ہی پیدا کرتی ہے، اور اسی طرح پیدا کرتی ہے جب بغیر سوچے سمجھے اپنی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کرنسی چھاپتے چلے جائیں۔ اور یہ کرنسی اسی لیے چھاپی جاتی ہے کہ چلیں جی مزدوروں کی تنخواہ بڑھانی ہے، ملازموں کی تنخواہ بڑھانی ہے۔ اور یہ کن لوگوں کی تنخواہ بڑھتی ہے؟ سرکاری ملازموں کی۔ پرائیویٹ سیکٹر میں، نجی کاروبار میں، نجی نوکریوں میں تو اس طرح نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ تو اور طریقہ رائج ہے۔ ایک ادارہ اگر پھل پھول رہا ہے، اگر اس کا منافع بڑھ رہا ہے، تو ملازموں کی تنخواہ بڑھے گی۔ اگر لوگ فرض کریں غربت کی وجہ سے ہی خودکشی کر رہے ہیں، تو کیا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ضرورت کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرے؟ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں، کیا ہم ان کی مدد کرتے ہیں؟ میں جانتا ہوں بہت سے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کاروبار چلا رہے ہیں چھوٹے موٹے، اور لوگوں کو اس طرح وہ اپنے کاروبار میں شامل بھی کر لیتے ہیں، ملازم بھی رکھ لیتے ہیں تاکہ ان کی مدد ہو جائے، یا ان کو ویسے ہی کچھ نہ کچھ امداد مہیا کرتے رہتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس طرح خودکشیاں ہو جاتی ہیں؟ یقیناً اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں، نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، گھریلو مسائل ہوتے ہیں، اس طرح کی بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور یقیناً وہ دور کرنا حکومت کا کام نہیں ہے۔ زندگی آسان چیز نہیں ہے، کسی کے لیے بھی آسان چیز نہیں ہے۔ ایک بہت امیر شخص سے لے کر ایک بہت بے مایہ شخص تک
ہر ایک کے لیے زندگی آسان نہیں ہے. زندگی سے مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے. ہمیں سوچنا چاہیے، میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہی کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد لوگ کن حالات میں ہیں، ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا. یہ نجی تنظیمیں جو ہو سکتی ہیں، نجی ادارے جو ہو سکتے ہیں، خود افراد ہو سکتے ہیں، شہری ہو سکتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ارد گرد اپنے ہمسایوں کا، اپنے جاننے والوں کا، اپنے قریب رہنے والوں کا خیال رکھیں. وہ ان کی ضروریات کو سب سے زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. بہت سی چیریٹی کی آرگنائزیشنز ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن دیکھا جائے تو قانونی ذمہ داری تو کسی کی بھی نہیں ہے. شہریوں کا بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، ایک سماجی ذمہ داری ہے. حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. فرض کریں کہ اسی طرح اگر یہ چیز بنتی جاتی ہے، یہ چیز اسی طرح بڑھتی جاتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ سارا کام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کو ہر ضرورت زندگی مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، تو اس طرح تو حکومت بھی نہیں چل سکتی ہے. حکومت کے پاس کبھی اتنے وسائل نہیں ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ دولت تخلیق کیسے ہوتی ہے. دولت تخلیق کون کرتے ہیں؟ یقیناً دولت عام شہری، عام فرد تخلیق کرتا ہے. دولت حکومت تخلیق نہیں کرتی ہے. اور اسی طرح یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو روزگار مہیا کرنے والی بات ہے، حکومت روزگار کبھی پیدا نہیں کرتی. حکومت جابز کریٹ نہیں کرتی، نہ کر سکتی. اگر وہ کرے گی تو غلط طریقے سے کرے گی، مصنوعی طریقے سے کرے گی، اور وہ غلط طریقے سے جابز کریٹ کرنے کا بوجھ بھی عام شہریوں پر ہی پڑے گا. آ کر حکومت جو نجی کاروبار ہے اس کو سہولتیں مہیا کر کے جابز کریٹ کروا سکتی ہے، نوکریاں پیدا کروا سکتی ہے. صرف یہی ایک صورت ہے روزگار مہیا کرنے کی. تو اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کو کاروبار کو جتنا زیادہ ہو، نجی کاروبار کو سہولتیں مہیا کرنی چاہیے، ٹیکس کم کرنے چاہیے، کاروبار کے حوالے سے جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. تب نئی جابز کریٹ ہوں گی، تب روزگار مہیا ہوگا لوگوں کو. ہمیں ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے. جب تک ہم ان چیزوں پہ نہیں سوچیں گے، جب تک ہم جو کچھ چیزیں جنہیں ہم نے مسلمہ حقائق کے طور پہ اپنے ساتھ لگا لیا ہے، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا ہے، انہیں ہم اسی طرح سمجھتے رہیں گے، ان پہ اسی طرح عمل کرتے رہیں گے اور ان کو اسی طرح دہراتے رہیں گے، تو مسائل حل نہیں ہوں گے، مسائل اور پیچیدہ ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی وہی توقعات ہیں شاید جن کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 1600 لوگوں نے اگر خودکشی کی ہے تو اس میں حکومت کی ذمہ داری تھی. حکومت بھی کیا کرتی؟ کیا کرنا چاہیے تھا حکومت کو؟ حکومت کہاں سے لوگوں کو مہیا کرے گی ضروریات زندگی؟ آپ سے لے کے، مجھ سے لے کے، اس سے لے کے، اس سے لے کے مہیا کرے گی. تو بہتر یہ ہے کہ ہم خود کیوں نہ لوگوں کی مدد کریں. میرا کہنا یہ ہے. میں صرف اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، دیکھیں کون مستحق ہے اس کی مدد کریں. اور یقیناً ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو کہ اس میں سے کون مستحق ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، کون کس مشکل میں ہے. حکومت اگر ایسا کوئی محکمہ بنا بھی دیتی ہے، جیسے وہ بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم ایک بنی ہے، تو انہیں یہ نہیں پتہ چلے گا، کبھی بھی نہیں پتہ چل سکتا صحیح طور پہ کہ کون صحیح ضرورت مند ہے، کون صحیح طور پر مستحق ہے جس کی مدد کی جائے. اسی لیے یہ عام شہریوں کی ذمہ داری ہے. عام شہری تنظیمیں بنائیں، عام شہری اکٹھے ہوں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں. حکومت کے مقابلے میں، حکومت کی نسبت میں ایدھی ٹرسٹ اور اس طرح کے اور جو دوسرے ٹرسٹ بنے ہیں، تنظیمیں بنی ہیں جو لوگوں کی مدد کرتی ہیں، لوگوں کو خوراک مہیا کرتی ہیں یا اور بہت سی دوسری چیزیں مہیا کرتی ہیں، میں ان کو بہت زیادہ قابل قدر سمجھتا ہوں. یہ ہے حل ان چیزوں کا. یہ ہیں وہ تنظیمیں جو اس ذمہ داری کو محسوس کرتی ہیں. یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. لوگوں کو ضروریات زندگی مہیا کرنا، روزگار مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح جیسا میں نے وضاحت کی کہ روزگار مہیا کرنا حکومت کی براہ راست ذمہ داری نہیں ہے. ہاں، حکومت نجی کاروبار کو ایسی سہولتیں مہیا کرے کہ نجی کاروبار زیادہ سے زیادہ وسیع ہو. سیدھی سی بات ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. اس طرح حکومت روزگار کے بڑھنے میں سہولت ضرور مہیا کر سکتی ہے.
تو خودکشیاں، غربت، ضرورت مند لوگ، یقیناً ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے زندگی ہم سے زیادہ مشکل ہوتی ہے، جن میں شاید ابھی اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ زندگی کو آسان بنا سکیں، زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، اخلاقی ساتھ دینا چاہیے، جہاں ہم ان کی مدد کر سکتے ہوں ان کی معاشی مدد کرنی چاہیے، مادی مدد کرنی چاہیے۔ ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے، ہمیں اپنی اس ذمہ داری کی طرف توجہ دینی چاہیے، بجائے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے ہم اگر یہ ذمہ داری حکومت پر ڈالتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ذمہ داری کبھی پوری نہیں ہوگی اور خودکشیوں کی تعداد میں اسی طرح اضافہ ہوتا جائے گا۔ تھینک یو۔